بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین اما بعد انما المؤمنون اخوہ۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے ایک خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے، اور ہمارے لیے یعنی یہ ایک شرف کا مقام ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے بیچ ہمارے پیارے بھائی طلحہ بھائی، ماشاءاللہ شیخ طلحہ بھائی دبئی سے تشریف لائیں۔ اہلاً وسہلاً طلحہ بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے مل کے ماشاءاللہ۔ پچھلی بار بھی آپ، پچھلے سال تو نہیں، پچھلی بار آپ آئے تھے ماشاءاللہ، ملاقات ہوئی لیکن تھوڑا مختصر تھی، لیکن ابھی ماشاءاللہ ہمارے پاس وقت ہے انشاءاللہ۔ آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، جزاک اللہ خیر انوائٹ کرنے کے لیے، اور بہت شکریہ آپ کا۔ بارک اللہ فیک۔ کیسا رہا آپ کا سفر؟ الحمدللہ، بہت اللہ کا شکر، ہر قدم پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت عافیت اور آسانی فرمائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کیا مصروفیات ہے آج کل دبئی شبئی میں؟ مصروفیات جناب بس ایک چھوٹی سی جاب کر رہے ہیں اور کوشش میں لگے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے ہمیشہ، آمین آمین، اور ہمیشہ جو ہے وہ دینی ماحول میں جوڑے رکھے، اپنی جاب کے ساتھ ساتھ کچھ دعوت کے کام میں ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکتوں اور رحمتوں سے نوازے۔ اور میں ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ طلحہ بھائی یو اے ای میں ماشاءاللہ باقاعدہ آفیشلی ادھر جو مسجدیں ہیں یا جامع مسجد ہے ادھر کے ماشاءاللہ مؤذن اور امام ہیں۔ امام تو نہیں، محسن کہہ لیں کہ مجھے وہاں پرمیشن ہے، الحمدللہ اجازت ہے اذان پڑھنے کی، اور الحمدللہ عید کی تکبیرات تو میں ریگولرلی وہاں پڑھا ہوں پچھلے 3 سال سے ماشاءاللہ۔ اور ویسے اس سے پہلے میں 7-8 سال سے پڑھتا آ رہا ہوں تکبیرات، لیکن الحمدللہ پچھلے 2 سال سے کنٹینیوس ہے۔ ماشاءاللہ بڑی بات ہے طلحہ بھائی، کیونکہ نارملی اگر آپ دیکھیں ادھر بہت زیادہ پروسیجرز ہوتے ہیں اس جگہ تک پہنچنے کے لیے، اور خاص کر چلے مؤذن بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن سب سے جو لمبی جو گردنیں ہوں گی وہ مؤذنوں کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بس ہماری اس عبادات کو قبول فرما لے اور ہمارے ہر عبادت کو ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ آمین آمین، بارک اللہ فیک۔ اچھا طلحہ بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیں ذرا کہ ماشاءاللہ آپ کا جو دبئی جانے کا جو سفر ہے وہ کیسا رہا، اور خاص کر آپ ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ دینی ریلیجس ایکٹیویٹیز اور ریلیجس آرگنائزیشن کے ساتھ زیادہ آپ کے ماشاءاللہ جڑنے کے خواہش رہتی ہے، اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھتے ہوئے، اور آپ ہمارے مختلف احباب سے ملے ہوئے ہیں، تو آپ کا جو دین کی طرف آنا اور وہ کیسے رہا، یہ جرنی کا ذرا ہمیں آپ تھوڑا کچھ جھلک بتائیں۔ میں الحمدللہ دبئی گیا تھا 2011 میں فرسٹ ٹائم جاب کے لیے، اور میرا کہتے ہیں کہ ہر تکلیف کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت آسانیاں رکھی، اور میرا پاکستان میں بزنس تھا بہت چھوٹی ایج میں، لیکن میرا بہت بڑا بزنس لاس ہوا۔ اس کے بعد جو ہے پھر مجھے دبئی جانا پڑا جاب کے لیے، کہ انسان جو ہے وہ محنت کرے، اسٹرگل کرے، اور پھر اپنے قرضوں کو اتارنے کی کوشش کرے اپنی زندگی میں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ وہاں اللہ نے جاب دی، عزت دی، اللہ کا شکر۔ ساتھ میں میرا شوق تھا اذان پڑھنے کا، تو اوقاف کی جب پرمیشن نہیں بھی تھی تو میں کچھ مساجد میں جاتا تھا، تو وہاں کبھی کبھی اجازت مل جاتی تھی، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مؤذن اذان سے 5 منٹ لیٹ ہو گئے تو وہاں خود ہی موقع مل جاتا تھا بغیر اجازت کے بھی۔ چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ لیکن یہ مطلب ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو بہت سے جو خاص کر جو پاکستان میں جو احباب ہیں نوجوان، ان کا ایک شوق ہوتا ہے کہ وہ پردیس میں جائیں، وہ گھومیں پھریں، ذرا دبئی دیکھیں، دبئی کیا ہے۔ ہاں، سنتے بہت ہے دنیا دبئی کے بارے میں، یا خاص کر آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں بہت زیادہ دبئی کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، یا ان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ یار کبھی میں باہر جاؤں۔ تو کچھ لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ ان کی زندگی بڑی اچھی ہو جاتی ہے، ان کی لائف سٹائل بہتر ہوتی ہے، کچھ لوگ جاتے ہیں وہ توبہ کر کے آتے ہیں۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، مثلا باہر جانے کے بارے میں، اور مثلا کیا سٹرگلز ہوتی ہیں، کیسے لوگ مختلف لوگ، کیونکہ میں نے کچھ لوگ ہیں جو اپنے پرسنل ایکسپیرینس کو نا جج بنا دیتے اس کنٹری کے لیے، مثلا ایک بندہ گیا ہے دبئی گیا یا سعودیہ گیا، اس کے ساتھ اچھے تعامل نہیں کیے ادھر کے مثلا ارباب یا کفیل جو بھی کہہ لیں، تو وہ سمجھتے ہیں یار سارے لوگ برے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو ان کے ساتھ بڑا اچھا تعامل ہوتا ہے، تو وہ بولتے ہیں یار سارے دودھ کے دلے فرشتے لوگ ہیں۔ تو اصل میں جیسے ہمارے ملک میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی، ادھر بھی اس طرح ہے، تو آپ کا کیا؟ اس میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میرا الحمدللہ اب تک کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔ میں وہاں رہتا ہوں، اس لیے میں اس ملک کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن وہاں پہ میں نے الحمدللہ بہت خیر دیکھی۔ وہاں فحاشی بھی بہت کھلے عام ہے، اچھا سب کو پتہ ہے، لیکن انسان کے اپنے ہاتھ میں کہ وہ کنٹرول کر لے
انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ صحیح راستے جانا چاہتا ہے, انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس راستے پہ جانا چاہے. اور یہ اللہ کی طرف سے شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیشہ وہاں بچا کے رکھا ہے ان معاملات سے, اس طرح کے موقعوں سے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں. دبئی کام کے لیے ایسی جگہ ہے کہ اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ ضرور جائیں, آپ وزٹ کریں, آپ جاب کے لیے اپلائی کریں. ایک نصیب ہے, کچھ لوگ بہت کوالیفائڈ ہیں لیکن وہاں ان کے لیے جاب نہیں ہے. وہ گھوم کے 3 مہینے کے وہ وزٹ ویزے پہ آ کے اپنے لیے جاب ڈھونڈتے ہیں اور وہاں سے پھر واپس آ جاتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ رزق جو ہے وہ اللہ نے جو ہے لکھا ہوا ہے اور وہ ملنا ہے, چاہے وہ آپ کو اپنے کنٹری میں ملے یا پردیش جا کے ملے. اچھا. دوسری چیز یہ کہ آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ آپ کا کیا اپنا ایکسپیرینس ذاتی کیا ہے, آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے, اور پھر آپ دین سے کتنا جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, رزق آپ کو مل کے رہے گا. بالکل. مین چیز یہ ہے کہ آپ اس کو یہ نہ بنائیں کہ مجھے دبئی میں جاب کرنا ہے یا مجھے ٹرکی جانا ہے یا مجھے سعودی یعنی جانا ہے. وہ ایک ایم بن جاتا ہے زندگی کا, یہ ہوتا ہے کہ یار وہ اس کا زندگی کا ایک ہدف یہ ہے کہ یار میں نے ادھر جانا ہے. ایگزیکٹلی. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ میں دبئی گیا ہوں تو مجھے جاب نہیں ملی تو میں ناکام ہو گیا, میں دوسرے کسی فارن کنٹری گیا ہوں مجھے جاب نہیں ملی, میں ناکام ہو جاتا ہے. پھر وہ اللہ سے نا امیدی نہ لگائیں. دیکھیں کہ ہم اللہ کا شکر کوشش کریں اچھے سے اچھی جاب, ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی اچھی جاب ہو, فیملی کا بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے تو انسان فیملی کے ماحول کو اسی طرح رکھے. لیکن مین چیز میں پھر کہوں گا کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں, اللہ سے جڑ جائیں اور اللہ سے کہ اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما, اور جہاں میرے لیے بہترین رزق ہے نا وہ عطا فرما. میں نے دبئی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو وزٹ ویزے پہ آئے ہیں اور وہاں بیمار ہوئے, اور اتنی شدت کے بیمار ہوئے کہ ان کے لاکھوں درہم کے بل ہاسپٹل میں پینڈنگ ہے اور ہاسپٹل میں پڑے ہوئے, جاب کے لیے گئے تھے, نہ نکل سکتے نہ وہ ہو سکتے. اور مین چیز یہ ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ جتنا ٹائم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کریں. جو وہاں پہ سیٹ ہو گیا, جس کی جو اسٹرگل ہے, اگر اس نے سیٹ کر لیا اپنے آپ کو, تو یہ نہ سوچیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ریلیٹیوس کو کہتے ہیں یار آپ وہاں سیٹل ہو. یہ بہت مین پرابلم ہے آج کل کی سوسائٹی میں کہ آپ وہاں سیٹل ہیں, آپ جو یار ہمارے لیے جاب دیکھیں. اب نئی جاب اگر کوئی ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے وہ ہمارے لیے کام نہیں آئے, دل میں کوئی ایسی بدگمانی نہ بٹھائے. ماشاء اللہ, بالکل طلحہ بھائی آپ کی بات درست ہے اس میں. لیکن میں نے آپ سے بھی پوچھنا تھا کہ میں نے جو جتنا مجھے پتہ ہے کہ ماشاء اللہ یو اے ای میں نان مسلم کمیونٹی بھی ہے, تو ان کے بیچ اور خاص کر اخلاق مثلا کیسے ان کو لوگ دعوت دیتے ہیں اسلام کی طرف, اور کس طرح اخلاق کے ذریعے ان کو ماشاء اللہ دین کی طرف رغبت دلاتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں, اور اس میں کیا ریشیو ہے, کیا لوگ مسلمان ہوتے ہیں ادھر؟ بالکل مسلمان ہوتے ہیں, اور اخلاق سب سے بڑی چیز ہے انسان کی, اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اگر ہم چلیں اور ہم اس اخلاق کو اپنا لیں تو نان مسلم تو ویسے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ اخلاق پہ مرتے ہیں. وہ لوگ تو, ہم مسلمان ٹائم کے پابند نہیں ہیں لیکن نان مسلم جو ہے وہ ٹائم کے پابند ہیں. ہم بازار جو ہے ہمارے کنٹریز میں یا باہر جو جاب کرتے ہیں وہ 10, 11, 12 تو ان کے لیے نارمل ہے. ایک نان مسلم اپنے جاب کے لیے 8 بجے پہنچا ہوتا ہے, 8 بجے پہنچا ہوتا ہے. میرے سے کچھ کولیگز ہیں. اب مین چیز یہ آ جاتی ہے جو آپ نے سوال کیا, اخلاق کے ذریعے ہم جو ہے نان مسلم کو اس طرح متاثر کرتے ہیں کہ میں بس میں بھی ٹریول کرتا ہوں, میں وہاں کی میٹرو ٹرین ہے اس میں بھی ٹریول کرتا ہوں, کوئی نان مسلم لیڈی آ جاتی ہے اگر, یا کوئی اولڈ ایج پرسن آ جاتا ہے تو میں اس کو اٹھ کے اپنی جگہ دے دیتا ہوں. اور ساتھ میں یہ نہیں کہ اس کو جگہ دے کے ہم اپنے آپ کو بڑا فیل کریں, ہم نے ایک انسانیت نبھائی ہے, اس کو ہم دل میں صرف یہ سوچیں کہ ہم نے نیکی کا کام کیا ہے کسی کے ساتھ, اللہ اس کے دل کو بدل دے, اللہ اس کے دل میں مسلمانوں کی محبت پیدا کر دے. اور اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں میرے خیال میں میرے ساتھ الحمدللہ. میں زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹیکسی میں ٹریول کروں وہاں پہ, اور ٹیکسی میں ٹریول کر کے جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں میل فیمیل, میں ان کو دین کی دعوت دیتا ہوں الحمدللہ. اور میں یہ اس کو اپنی تعریف کے لیے نہیں بتا رہا, ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. میں ریسنٹلی آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک فرینڈ تھا, قصہ بتائیں اس طرح کوئی مسلمان, ایک میرے فرینڈ تھا نائجیرین, اور وہ ماشاءاللہ مسلمان ہوا, اور اس کو دین کے بارے میں نے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ میں جو ہے دین کو بہت اچھا سمجھتا ہوں, اسلام کو بہت اچھا سمجھتا ہوں, لیکن اس کو کسی نے پوچھ نہیں کیا. اچھا, کسی نے کبھی کوئی میسج کنوے نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. میں نے اس سے دوستی لگائی الحمدللہ, میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی, اس کو موٹیویشنل اسپیکرز کے, اسلامک اسکالرس کے اوتھینٹک جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کے کلپس بھیجے, جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں, مفتی اسماعیل میک صاحب ہیں, ہمارے ایک بھائی ہیں پیارے عبدالوارث بھائی, ان کی جو دعویٰ کا کام ہے جو انہوں نے نان مسلمس کو شہادت دیتے ہیں, تو میں نے ان کو جو ہے ان کے کلپس سینڈ کیے. اس کے بعد ان کو موٹیویشن ملی. عبدالوارث گل بھائی کے کچھ انگلش میں بھی کلپس ہیں, میں نے وہ سینڈ میں نے تو نہیں دیکھے وہ, ماشاءاللہ اچھی بات. ایک امریکن سسٹر کو انہوں نے شہادت دلوائی تھی وہ خاص طور پہ, تو اس سے وہ بہت متاثر ہوئے کہ اس میں کوئی پریشر نہیں ہے, اور ہم دل سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اور نبی جو ہے پیارے نبی اور حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ان کے نبی ہیں, اور صرف وہ جو ہے ایک دین کے کام کو پھیلانے کے لیے اس دنیا میں آئے اور ہم سب کے لیے ذریعہ بنے.
تو الحمدللہ اس کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی دل کی, اور ابھی پچھلے ہفتے 10 دن پہلے اس نے ماشاءاللہ اسلام قبول کیا. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک ہندو سسٹر تھی, انہوں نے شہادت لی ماشاءاللہ, بالکل بڑا. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے لائف گزار رہے ہیں کہ بنا کسی کو مانے. وہ کسی کو نہیں مانتے, وہ نہ بھگوان کو مانتے ہیں, نہ اللہ کو مانتے ہیں, نہ گاڈ کو مانتے ہیں. ان کو کوئی موٹیویٹ کرنے والا ہے ہی نہیں. ان کو بتائیں گے, ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے جو بھٹکے ہوئے ہیں. تو بے شک یہ ہم سب کا کام ہے. بالکل. آج کل ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے, آج کل ایتھیزم کی بڑی لہر چلی ہوئی ہے پوری دنیا میں اور ہمارے مسلمانوں میں بھی. لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ تو ہم نے چلو خاص کر نان مسلم کے بارے میں بات کر, لیکن ہم لوگ کی بھی دیکھیں نا, اگر آپ دیکھیں اخلاق کے متعلق ہم لوگ کے حالات, ہم لوگ تو کہلانے پہ تو ہم مسلمان ہیں, لیکن ہمارے افعال اور ایکشنز بالکل ہی نعوذ باللہ اس کے ضد, اس کے برعکس نظر آتے ہیں. اور خاص کر اخلاق میں نا, اگر آپ دیکھیں, ہم اللہ معاف کرے, مجھے تو یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, لیکن ایک یہ حقیقت ہے, الحقیقت مرہ, یعنی حقیقت کڑوی ہوتی ہے کہ ہمارے جو اخلاق ہیں نا وہ سب سے بدترین ہیں. اور بلکہ لوگ ہمارے اخلاق کی وجہ سے دین اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان ہے. ہاں, جیسے کہ علامہ یہ مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہودی ہے, جس طرح بھی مجھے تو شعر یاد نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, شرمائے ہم لوگوں کو دیکھ کے. 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے مسلمان اس وقت ڈاؤن فال میں ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مین چیز جھوٹ. آپ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ, بڑے سے بڑے لیول پہ جھوٹ کتنا عام ہے. ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں کہ جھوٹ نارملائز کر دے کے. بالکل آپ دیکھیں اس کو مذاق, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو. چھوٹے بچے سے بھی جھوٹ نہ بولو کہ اس کو چاکلیٹ دینی ہے تو اس سے بھی جھوٹ نہ بولو, اگر ہے تو اس کو بلاؤ. بالکل. تو ہم اس چیز کو اتنا ایزی لے لیتے ہیں. ہم غیبت کے اندر سب سے آگے قوم ہے مسلمان قوم, اللہ معاف کرے ہم سب. غیبت اور بدگمانی سے اگر ہم بچ جائیں تو ہمیں نہیں پتا کہ کتنے بڑے گناہ ہیں. بدگمانی انسان دل کے اندر رکھ لے اگر کسی ایک مسلمان کے لیے یا نان مسلم کے لیے, آپ کے سارے رات کے تہجد, آپ کے راتوں کے سجدے, آپ کے سجدوں میں دعائیں, وہ کسی کام کے نہیں. اگر آپ غیبت کر رہے ہیں, اگر آپ دل میں کسی کے لیے بغض رکھ رہے ہیں, اگر آپ بدگمانی کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ آج کل جس طرح میں دیکھ رہا ہوں, جس طرح مسلمان خطیب کچھ خطیب, میں اللہ نہ کرے میں کسی ایک کو یا کسی فرقے کو میں جو ہے انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں کسی ایک پہ, لیکن مسجدوں کے ممبر پہ آپ جس طرح دیکھیں غیبتیں ہو رہی ہیں, دوسروں پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں, مسلمان کو کافر کہہ رہے ہیں, تو ہمارے اخلاق سے کافر کیسے مسلمان؟ صحیح بات ہے. ہم لوگوں کا یہ ابھی آج کل اگر آپ دیکھیں نا, ہم لوگوں کا یہ ہے کہ یار کس طرح مسلمان کو کافر بنائے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ کافروں کو کس طرح مسلمان بنائے. اور اگر آپ دیکھیں یہ جو جھوٹ جو ہے اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے, یعنی اگر کوئی جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کو کیا بولتا ہے, بڑا تیز ہے. سوشل میڈیا دیکھیں, آپ دیکھیں نا, جھوٹی خبر آپ دیکھیں کتنے جلدی فارورڈ ہوتی ہے. بالکل بنا تصدیق کے 2 ڈبل میننگس باتیں کتنی ہیں. صحیح بات. قرآن کہتا ہے قولوا قولا سدیدا, بالکل سیدھی اور سچی بات کرو نا. تو ہم کس طرح سیدھی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو ڈبل میننگس بات کرتے ہیں. ہم سیلفش ہو گئے. مسلمان آج کل کا سیلفش ہو گیا ہے. اپنا کام ہے تو کسی کو واٹس ایپ کرے گا, اپنا کام ہے تو رپلائی کرے گا, ورنہ اس کو میسج یا کال بہت دور کی بات ہے. نفسی کا عالم ہے. اور اگر آپ دیکھیں یہ غیبت کے بارے میں آپ نے کہا, بہت افسوس سے کہنا, حالانکہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتم, کیا تم چاہتے ہو, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کے مردار گوشت کو کھاؤ؟ یہ اسی طرح ہے غیبت. لیکن ہمارے ہاں ہمارے ٹوہ لگنے میں, ہاں چھپ چھپ کے باتیں سننے اور پھر اس کے اوپر مسالہ ڈال کے پیش کرنا. اسی لیے اس کو غیبت کا نیکسٹ لیول کیا ہے, نمیمت. قرآن تو کہتا ہے ولا تجسسوا, بالکل کسی کے تجسس میں بھی نہ. بالکل. نمیمت کے بارے میں آپ دیکھیں نا, لا يدخل الجنت النمام, جنت میں داخل نہیں ہوگا جو نمیمت کرتا ہے. نمیمت کیا ہے؟ یعنی جو میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی کرواتے ہیں, پھڈے کرواتے ہیں. ہمارے معاشرے میں دیکھیں لوگوں کو تو نعوذ باللہ خاص کر موقع چاہیے. کچھ ایسے ٹولے ہیں جن کو موقع چاہیے, گھروں میں لڑائی کروائیں اور خود مزے سے آرام سے بیٹھ کے. سب سے زیادہ شیطان جو ہے وہ خوش جب ہوتا ہے جب ہسبینڈ وائف کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے. اور لوگ زنا کروا کے اور شراب پلوا کے شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا جتنے محبت کرنے والے شوہر اور بیوی کے درمیان شیطان دراڑ ڈال کے خوش ہوتا ہے. بالکل. اور وہ لوگ پھر یہ نہیں کہ صرف ان کو توڑ دیا, نہیں, ان کو توڑنے کے بعد اور مزید, مثلا اگر ان کے بیچ میں بچے ہیں یا کچھ اور پھڈا کرواتے, اللہ معاف کرے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہماری جو اخلاقی برائیوں میں سے جو ایک خطرناک بیماری ہے وہ ہے تکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور غرور کے مختلف انواع ہیں. اگر آپ دیکھیں طلحہ بھائی خاص کر دیکھیں نا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر, جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. دوسری روایت میں لم یرح رائحۃ الجنہ, جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا. ورائحۃ الجنہ من 500 عام,
اور جنت کی جو خوشبو ہے وہ 500 سال کے مسافت سے آتی ہے. اب اس سے بھی بندہ محروم ہو جائے. آپ دیکھیں نا کہ آج کل کوئی منسٹر ہو یا ایک نارمل ٹھیلے والا ہو, اگر اس نے ایک کلف لگا ہوا ایک نیا ڈریس پہن لیا, وہ کس طرح ایک تکبر سے چل رہا ہوتا ہے. ایک موبائل فون لے لیا تو اس کو کیمرے والی سائڈ باہر دکھا کے جا رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس نیا فون ہے. لوگوں کو دکھانا لگا دیکھو میرے پاس آئی فون ہے, اللہ آئی فون 13 پرو میکس, پھر وہ یوں کر کے دکھا. تو اللہ ہمیں بچائے. اور دوسری بات سے نیچے پائچا آنا تکبر میں تھا, یہ تکبر تھا. بالکل. ہم آج مسلمان دیکھ لیں کہ ہمارے کپڑے کہاں ہیں, اور ہماری جو خواتین ہیں, ہماری جو بہنیں ہیں, ان کے ڈریس اوپر ہوتے جا رہے ہیں اور مردوں کے ڈریس نیچے آتے جا رہے ہیں. یعنی الٹا, اللہ رحم فرمائے, یعنی الٹا ہو گیا. اور دوسری بات دیکھیں اگر آپ دیکھیں تکبر بھی مختلف اقسام کے. ایک ہے تکبر المال, انسان کے پاس 2 ٹکا کے آگے, تھوڑا پیسہ کے آگے اپنے آپ کو بڑا اور سب کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اسی لیے. اور ایک اور تکبر ہے تکبر العلم, الغرور العلمی کر کے پوری ایک کتاب ہے, علم کا غرور. یعنی ہم جیسے جو چھوٹے بچے ہیں جن کو تھوڑا سا علم حاصل ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں یار میں ہوں علامہ فہامہ, شیخ الاسلام, محقق اسلام, اور یہ سارے کیڑے مکوڑے. حالانکہ حقیقت میں ہمیں عاجزی ہونی چاہیے. ہم لوگ میں یہ ہونا چاہیے یار میں تو ہیچ ہوں, میں تو نیچ ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یہ اللہ کی کرم ہے, اللہ نے نوازشات کی تھوڑا سا علم آیا. وفوق کل ذی علم علیم, ہے نا. ابھی میں آپ کو پچھلے 1 ہفتے پہلے کا واقعہ بتاتا ہوں. میں فیس بک پہ ان صاحب کا نام نہیں لوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور میری دل سے دعائیں ان کے لیے. میں ان کو جانتا ہوں, وہ ایک عالم ہے اور کافی فیمس نام ہے ان کا. انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی, اور اس ویڈیو کے اندر ایک خاتون ہے. میں اس واقعے کو بھی ذکر نہیں کروں گا کہ لوگ سرچ کریں گے, اور سرچ کریں گے تو چلے آپ بتا دیں, دوسرے کے اعمال نام بتائیں. صحیح, اچھی بات. تو اس ویڈیو کو جو ہے نا انہوں نے شیئر کیا. اس میں کوئی امارات کے شیخ کی بیٹی ہیں, وہ کوئی بزنس اسٹور پہ, جب ان کا بزنس بہت اچھا تھا انڈیا کے ساتھ, تو وہ وہاں گئی تھیں اور مندر میں جا کے انہوں نے جو ہے کچھ اسی طرح کے لباس پہن کے اور ہندوازم کو پروموٹ کیا, یعنی ایک طرح سے شرک کیا. تو انہوں نے اس کی ویڈیو شیئر کی اپنے فیس بک پیج پہ. تو میں نے اس میں سلام لکھا, اور کامنٹ میں نے ان کو یہ بات کی کہ جناب آپ نے شیئر تو کر دیا, یہ آپ 100% گارنٹی سے کہتے ہیں کہ اسی شیخ کی بیٹی ہے, دبئی کے شیخ کی بیٹی ہے. میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں جو بات تھی. تو انہوں نے جواب میں مجھے رپلائی کیا کہ دبئی کے نہیں تو امارات کے شیخ کی بیٹی تو ہے. میں نے کہا میرے بھائی آپ ماشاءاللہ ایک عالم ہیں, میں ایک بہت گنہگار بندہ ہوں, میرے پاس علم کی بہت کمی ہے, لیکن میں ایک انسانیت کے طور پہ کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پھیلائیں نہیں. وہ بہت پرانی ویڈیو ہے, 4 سے 5 سال پرانی ویڈیو ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اس کو پھیلا رہے ہیں, اور اب وہ لیڈی جو ہے وہ اسلاموفوبیا پہ کام کر رہی ہے. اچھا, آپ اس کی پوری لنک اٹھا کے دیکھ لیں, وہ لیڈی اسلاموفوبیا پہ کام کر رہی ہے. اب آپ کو کیا پتہ اس نے توبہ کر لی اور آپ اس کے گناہ کو جو ہے دنیا کے سامنے لا رہے ہیں. کیا یہ ہمارا دین سکھاتا ہے, یہ ہمارے نبی کے اخلاق سکھاتے ہیں؟ ایک نامحرم کی ویڈیو آپ پھیلا رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے جواباً کہا, یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ علم کا بھی تکبر, تو انہوں نے مجھے جواب میں کہا کہ تم جاہل انسان ہو, تم آدھے علم سے بات کر رہے ہو, اور تم جاؤ پہلے تم امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی سیکھ کے آؤ, اور اس کے بعد بات کرنا. تو میں نے کہا کہ آپ عالم ہیں, میں نے تو خود کہا کہ میں کم علم ہوں, لیکن آپ ایک مسلمان کو آپ جو ہے وہ نبی والے اخلاق سے تو بات کر لیجیے, صرف کمنٹ کے اور دل میں کوئی برائی نہ رکھتے ہوئے. تو ان کا جواب آیا کہ میں کم علم انسان سے کو منہ نہیں لگاتا. پھر انہوں نے مجھے باقاعدہ کہا کہ جاؤ تم دیکھو اس نے گناہ شرکیہ جو کام کیا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے, اب اس کو پوری دنیا کے آگے توبہ کرنی چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, احادیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس نے کھلم کھلا گناہ کیا یا شرک کیا اس کی معافی بھی کھلم کھلا مانگے. لیکن آپ یہ سوچیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اکیلے میں گناہ کی معافی, اللہ تو کہتا ہے ایک آنسو بھی ٹپکے نہیں چہرے پہ اور تم مجھ سے توبہ پکی کر لو تو میں معاف کر دوں گا. بالکل صحیح. تو یہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہو گیا. تو کہتے ہیں تمہارے سامنے اس نے توبہ کی. پھر میں نے ان کو لمبی ڈسکشن چلی, ایک ایسی ڈسکشن چلی, تو میں نے اینڈ میں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھا, اور میں نے ایک آیت قرآن کی پوسٹ کر دی, سورہ فرقان کی جو آیت ہے, وخاطبہم الجاہلون قالوا سلاما وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو انہوں نے اس پہ کہا کہ تم مجھے جاہل کہہ رہے ہو. میں نے کہا میں نے قرآن کی آیت پوسٹ کی ہے, میں نے آپ سے کوئی آرگومنٹ نہیں کرنا, لیکن آپ میری بات کو کہہ رہے ہیں کہ تم جاہل ہو, تو میں نے تو آپ کو جاہل نہیں کہا. بالکل, میں اللہ نہ کرے آپ کو ڈی ویلیو نہیں کرنا چاہتا. تو اس کے بعد وہ اور بد تہذیبی کے الفاظ یوز کیے باقاعدہ انہوں نے, اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے بلاک کر دیا. اور میں نے اس کے بعد دعا کی کہ اللہ میرے اس بھائی کو ہدایت دے دے, یہ جو علم ہے یہ اس کے دل میں اتار دیں, ہم سب کو بعمل بنا دے. بیسک یہ ہے کہ ہم سن رہے ہیں, بالکل ہم بول رہے ہیں, لیکن ہم عمل نہیں کر رہے, تو ہم اسی طرح ہوگا سمم بکمن عمین والے. بالکل, اللہ معاف کرے, آپ کی بات درست ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں آپ کوئی ان کے جو غلط
عمل ہے اس کا ڈیفینڈ نہیں کر رہے. آپ یہ کہہ رہے کہ یار یہ جو ہے بہتر ہے آپ اس کو نشر نہ کریں کیونکہ اس میں خود عورت ہے. نعوذ باللہ. اللہ تو کہتا ہے کہ رازوں کو راز رکھو, میں تمہارے راز رکھوں گا. بالکل. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. جس نے اپنے ستر رکھا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ستر رکھے گا. باقی ہے کہ دیکھیں مثلا خاص کر جو کیونکہ جو علم جو ہے نا, علم کوئی دکھاوا یا غرور کرے نہیں. علم کس لیے؟ العلم العمل بالعلم والا ارتحل. علم کے اوپر عمل کیا تو صحیح ہے ورنہ وہ تو چھوٹ جائے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والوں, تم یہ جو تمہارے پاس تھوڑا سا آگے ہے, تم وہ باتیں تو کہتے ہو لیکن عمل تمہارا نہیں ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما, اللہ کے نزدیک یہ بڑا خطرناک ہے کہ تم بولو کچھ اور کرو عمل کچھ اور. اسی لیے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. لوگوں کو تو بڑی نیکی کی طرف بلاتے, لوگوں کو بڑے اخلاق کے, لیکن ہمارے اخلاق, ہم اخلاق میں زیرو ہیں, باتوں میں ہم بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی لیے امام غزالی کا ایک قول ہے, وہ بولتے ہیں النصیحۃ سہلہ والعمل مشکل. نصیحت کرنا بڑا آسان ہے. ابھی میں نے آپ کو ایڈوائز کر, میں نے ایک تقریر لگا دی ماشاء اللہ, لیکن عمل کرنا اصل چیز ہے. اسی لیے اور یہ بھی ہے باقی ہے کہ غرور کا ایک اور جو مثلا مسائل میں سے مثلا کیونکہ لوگ مثلا آپ آئیں مثلا پوڈ کاسٹ میں آئے یا مثلا میں آیا, میں آگے پیچھے جاتا ہوں تو لوگ کیا کرتے ہیں, آپ کی تعریف بہت کرتے ہیں, لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں, کامنٹ کرتے ہیں. تو انسان کو اپنے آپ اپنا بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی رکھنا چاہیے, اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کیا تو اللہ کی رضا کے لیے کیا, دنیا سے لائکس اور کمنٹس کے لیے کیا کہ ہماری واہ واہ ہو. بالکل. بے شک کہتے ہیں, میں نے ایک مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک شارٹ کلپ دیکھا تھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے, یعنی جہنم میں جانے والے تو چھوڑیں, جہنم کا ایندھن بننے والے جو ہے علماء بھی ہوں گے ان میں کوئی. بالکل. دیکھیں نا, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. علماء, شہید جس نے شہادت حاصل کی کہ میری دنیا میں واہ واہ ہو. بالکل بالکل. عالم وہ جس نے دنیا میں واہ واہ کی, اور حافظ قرآن. بالکل صحیح بات. میں تلاوت قرآن کرتا ہوں, میں کچھ اپنے شارٹ کلپس اپلوڈ کرتا ہوں, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میری یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اپنی تعریف کے طور پہ نہیں بتا رہا, میری صرف یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام کو اچھے سے اچھے پڑھوں اور لوگوں تک فارورڈ کروں, جس تک یہ کلپ پہنچ جائے میں بھی اگر وہ قرآن کو سن رہے تو اللہ کے کلام کو اس انداز میں سن کے اٹریکٹ کرے. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے ایسا شوق دیا کہ میں قرآن کو اچھے سے پڑھ سکوں. میں 10 سے 15 الگ انداز میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہوں, جس میں میں 4 سے 5 امام کعبہ کو بھی کاپی کرتا ہوں. میں اذان پڑھتا ہوں تو الحمدللہ میں 5 سے 8 الگ انداز میں اذان پڑھ سکتا ہوں. یہ سن کے جو ہے نا, یعنی مجھے شوق بڑھتا ہے کہ میں اور اچھے انداز کو اپناؤں اور صرف اس میں حاصل کیا کرنا ہے, اللہ کی رضا. ماشاءاللہ. انشاءاللہ آپ سے ہم پڑھوائیں گے بھی اور اذان بھی سنیں گے, آپ کی تکبیرات بھی سنیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اچھا طلحہ بھائی, ماشاءاللہ آپ نے جیسے بھی بتایا کہ آپ ماشاءاللہ اذان دینے میں, تکبیرات پڑھنے میں ماشاءاللہ مہارت رکھتے ہیں, تو ذرا ہمیں بھی کچھ سنائیں اذان پہلے پھر تکبیرات العید, تاکہ ہمارے نا وہ ایک تو یادیں بھی تھوڑی دور ہوگی تو وہ یاد بھی تازہ ہو جائے گی. ضرور ضرور. بسم اللہ. تو سب سے پہلے آپ کو اذان سناتے ہیں. شیخ علی احمد ملا ہے, مؤذن, بہت سینئر مؤذن ہے حرم کے, ماشاءاللہ مسجد الحرام کے, تو میں آپ کو ان کے انداز میں اذان سناتا ہوں انشاءاللہ. جی جی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ یہ جو اذان ہے نا بڑی تاثیر کن ہے. صرف اس کی آواز ہی نہیں بلکہ اس کے معانی جو ہیں آپ کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اگر آپ یہ جو اذان کے جو الفاظ کے جو معانی پہ آپ تدبر کریں اور تأمل کریں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے ملکوں میں یہ اذان گونجتی رہتی ہے اور سنتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. دوسری یہ کہ مجھے حرمین کی یاد تازہ کر دی واللہ. یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم حرم میں ہیں اور اذان گونج رہی ہے. بارک اللہ فیک. اب آپ ہمیں ذرا تکبیرات سنائیں اور عید کی یاد تازہ ہو جائے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود. ماشاء اللہ بہت خوبصورت. اللہ آپ کو مبارک بنائے, جہاں بھی رکھے اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. آپ کے ماشاء اللہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے چند لمحات ہمیں دیے, اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ بہت مصروف ہیں, اس لیے ہم نے اس پوڈ کاسٹ کو بھی مختصر ترین کیا ہے. یعنی یوزولی ہمارا اس سے لمبا ہوتا ہے, تو اس لیے ہم آپ کے مشکور ہیں, اور امید ہے انشاءاللہ مزید انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں ہوں گی اور مختلف گفت و شنید اور گپ شپ انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اس پوڈ کاسٹ میں آپ نے انوائٹ کیا, آپ کا بہت شکریہ. اور جس طرح آپ لوگوں نے عزت دی, رسپیکٹ دی, اور آپ لوگ کام کریں جس طرح یوتھ میٹرز, تو میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو بہترین ترقی عطا فرمائے. مزید آپ کے کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی غیبی مدد فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے بہترین دین کے کام لے, اور آپ سب کے لیے, آپ کے پیرنٹس کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. اور آخر میں ایک شیخ عبدالرحمن سدیس ہیں, ان کے انداز میں تلاوت کر کے اور اس پوڈ کاسٹ کا اینڈ کروں گا. بالکل, اس کے بعد انشاءاللہ اینڈ ہو جائے گا پوڈ کاسٹ. بسم اللہ الرحمن. والذین یقولون
وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.